اسی طرح کا ایک اور واقعہ، طلباء کی خدمت کرنے کا ایک اور واقعہ، سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے کون واقف نہیں ہے؟ سلطان محمود غزنوی، اس پر بھی کرم ہو گیا۔ کس طرح؟ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے دور کے بہت بڑے سلطان اور عاشق رسول ہوئے، سبحان اللہ، بادشاہ اور عاشق رسول، سبحان اللہ۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 3 باتوں کی حقیقت جاننے میں جستجو رکھتے تھے، 3 باتوں میں۔ نمبر 1، پہلی بات تو یہ تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، العلماء ورثۃ الانبیاء، یعنی کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں، علماء نبیوں کے وارث ہیں۔ تو اس کو یہ جاننے میں جستجو رکھتے تھے کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ کیا میرے والد کا نام سبکتگین ہے یا کہ میں کسی اور کا بیٹا ہوں، تو یہ بھی جاننا چاہتا تھا۔ تیسری بات یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا کہ میں بخشا جاؤں گا یا نہیں، کہ میری بخشش یقینی ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ 3 امور تھے، یہ 3 چیزیں تھیں جن کی حقیقت جاننا چاہتا تھا سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ فرمایا ایک روز سلطان محمود غزنوی دورے کے لیے جانا ہوا، تو چلتے چلتے رات ہو گئی۔ تو سلطان محمود غزنوی ایک رات سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے لشکر کے ساتھ کہیں جا رہے تھے۔ ایک خادم نے شمعدان یعنی کہ روشنی کا سامان ہاتھ میں لیے ہوئے لشکر سے آگے چل رہا تھا، لشکر کے لیے روشنی کر رہا تھا، لشکر اس روشنی پر چل رہا تھا، روشنی پھیلی۔ چلتے چلتے کیا ہوا کہ ایک طالب علم کتاب لے کر اپنے گھر سے باہر آیا۔ ایک طالب علم اپنی کتاب لے کر، کہ جب اس نے دیکھا کہ روشنی پھیل گئی ہے، باہر روشنی ہے، اندر اندھیرا تھا، روشنی کا بندوبست نہیں تھا، تو اس نے پڑھنا تھا، مطالعہ کرنا تھا، تو وہ نوجوان، وہ لڑکا، وہ دین کا طالب علم، اس نے کتاب اٹھائی اور باہر روشنی میں آ گیا۔ تو سلطان محمود غزنوی نے جب یہ دیکھا کہ اس روشنی کو دیکھ کر یہ طالب علم اپنی کتاب لے کر یہاں پر آیا، تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے لشکر کو حکم دے دیا کہ یہیں پر ٹھہر جاؤ، اور اپنے لشکر کو روکے رکھا جب تک اس طالب علم نے اپنی کتاب کو بند نہیں کیا، جب تک اس کا مطالعہ مکمل نہیں ہوا، جب تک اس نے کتاب بند نہیں کی، جب تک وہ وہاں سے نہیں چلا گیا۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بھی سلطان ہو کر رکے رہے اور اپنے تمام قافلے کو روک کر رہا، صرف اور صرف اس غرض سے کہ اس روشنی پر یہ مطالعہ کر سکے، یہ اپنا سبق پڑھ سکے، اپنا سبق یاد کر سکے۔ اتنی خدمت کی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے۔ فرمایا پھر سلطان محمود غزنوی جب گھر چلا گیا، رات ہوئی، گھر گیا، رات کو سویا اور آنکھ لگی اور اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ خواب کے اندر کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک جملہ ارشاد فرمایا، اور وہ ایسا جملہ تھا کہ جس میں سلطان محمود غزنوی کے 3 سوالوں کے جوابات موجود تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ناصر الدین سبکتگین کے بیٹے، میرے وارث کی خدمت کی وجہ سے اللہ پاک نے تجھے بخش دیا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زندہ بھی ہیں اور امت کے احوال بلکہ دلی خیالات سے بھی واقف ہیں، دلی خیالات سے بھی واقف تھے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر یہ بات تھی، یہ خیالات اس کے دل میں تھے کہ میرے باپ کا نام سبکتگین ہے یا کوئی اور میرا باپ ہے، اور العلماء ورثۃ الانبیاء سے مراد کون لوگ ہیں، اور میری بخش یقینی ہے یا نہیں ہے، میں بخشا ہوا ہوں یا نہیں ہوں۔ تو اس کے یہ دلی خیالات تھے۔ لیکن قربان جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب خواب میں تشریف لے کر آتے ہیں تو خواب کے اندر ان کے 3 سوالوں کے جواب ایک ہی جملے میں ارشاد فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، 3 باتوں کا اس کو علم ہو گیا۔ پہلے نمبر پر فرمایا، اے سبکتگین کے بیٹے، اس سے سلطان کو معلوم ہو گیا کہ میں واقعی سبکتگین کا ہی بیٹا ہوں، میرا باپ کوئی اور نہیں ہے بلکہ سبکتگین ہی ہے۔ دوسری بات کیا تھی؟ فرمایا کہ تو نے میرے وارث کی خدمت کی،
اس سے انہیں سچے عقائد کے حامل عاشقان رسول علماء کی پہچان ہو گئی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء سے مراد یہ دین کے طلباء ہیں، یہ علماء کرام ہیں جو علم دین سیکھتے اور سکھاتے ہیں، یہ عالم دین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اور نبیوں کے وارث ہیں۔ فرمایا کہ تیسری بات کیا تھی کہ اللہ پاک نے تجھے یہ خدمت کرنے پر بخش دیا ہے، تب اس کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ وہ بخشے ہوئے ہے۔ سبحان اللہ، پھر ہم کیوں نہ کہیں امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہے، امت کے حال سے وہ آگاہ ہر گھڑی ہے، خوابوں میں آ رہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، بول دیجئے، مل کر بول دیجئے، خوابوں میں آ رہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں، امت کے حال سے آگاہ وہ ہر گھڑی ہے، خوابوں میں آ رہے ہیں بگڑی بنا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لا کر بھی ایسا بے مثال کلام فرماتے ہیں، خواب کے اندر ایسا بے مثال کلام فرماتے ہیں کہ ایک ہی جملے کے اندر اس کے 3 مسئلے سلطان کے حل فرما دیے، پھر ان کے کلام ذیشان کی کیا شان ہوگی؟ یہ تو خواب کا عالم ہے نا، تو ان کے کلام کی کیا شان ہوگی؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل زبان قادر الکلام تو بہت ہیں، کلام کرنے پر قادر تو بہت سارے ہیں، ان کے کلام اعتراض کرنے والے بھی بہت سارے، کلام کرنے والے بہت ہیں، بولنے والے بہت ہیں، اور پھر ان پر اعتراض کرنے والے بھی، ان کے کلام پر نکتہ چینی کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، مگر آپ کے کلام پر، آپ کے بیان پر قربان جاؤں، اس کلام پر نہ کوئی اعتراض ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی نکتہ چینی کر سکتا ہے۔ یہ بیان تو ایسا بیان ہے کہ جس کا جواب نہیں، آپ کے کلام کا، آپ کے بیان کا کوئی جواب نہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ دین کی مالی خدمت کیا کرے۔ کیا خبر ہم پر بھی کرم ہو جائے، جیسے سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پر کرم ہو گیا، ہو سکتا ہے ہماری بھی بگڑی بن جائے، ہم پر بھی کرم ہو جائے اور ہم سوئیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہو جائے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دین کے طلباء کے ساتھ یہ تعاون کرتے رہیں، حسب توفیق ان کی مالی خدمت کرتے رہیں، تاکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے۔ تو عزیزان محترم، دنیا میں ایسا کرم نہ بھی ہوا، آخرت تو آنی ہی آنی ہے، آخرت تو آنی ہی آنی ہے، قبر میں اترنا ہی اترنا ہے، انشاءاللہ الکریم قبر و آخرت میں اس کا اجر و ثواب ضرور مل کر رہے۔